افسانہ فاصلے، تحریر مختار مسعود۔ میرا دفتر شہر کے بارونق حصے میں بڑی سڑک سے ذرا ہٹ کر ایک بوسیدہ عمارت میں واقع تھا۔ یہ 2 منزلہ بارک، لکڑی اور کھپریل کی بنی ہوئی تھی۔ کسی زمانے میں کھپریل سرخ ہوگی اور لکڑی سبز، مگر اب تو شہر کی گرد اور زمانے کی گردش نے انہیں خاکستری ہی نہیں بلکہ سیاہی مائل کر دیا تھا۔ یہ بارک عالی شان بنگلوں سے گھری ہوئی تھی، جن کی کھڑکیوں سے سر باہر نکالے دن رات گنگناتے رہتے۔ ادھر بے کسی کا وہ عالم تھا کہ ہر محراب اور روشن دان میں تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد کبوتر یوں پھڑپھڑاتے رہتے، گویا یہ ویرانہ انہی کے دم سے آباد ہے۔ یہ عقدہ بھی اسی دفتر میں کھلا کہ مہاجر اور کبوتر ہر دو کے لیے کسی عمارت پر تصرف کس قدر آسان ہے۔ میرا کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ سیڑھیوں کے بعد برآمدہ شروع ہوتا، جس کے کونے میں لکڑی کی اوٹ کی دوسری طرف ملاقاتیوں کے لیے صوفے رکھے ہوئے تھے۔ یہاں ایک بوڑھا پٹے دار ملنے والوں کی جانچ پڑتال کرتا۔ یہ چہرہ اور جوتے دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ کون مالدار ہے اور کون معزز۔ یہ چہرے مہرے سے سائل اور سفارشی، چال ڈھال سے سول اور فوجی، اور محض کالر سے کلرک اور افسر میں تمیز کر لیتا تھا۔ البتہ سمگلر اور لیڈر میں کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتا۔ سبھی ملاقاتی سے گرمجوشی سے ملتے، کچھ لوگ مصافحہ کے لیے بند مٹھی بڑھاتے اور کچھ سگریٹ پیش کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے، تاکہ اسے پیکٹ سے 2-4 سگریٹ نکالنے میں زیادہ ڈھٹائی نہ دکھانی پڑے۔ 2-4 ملاقاتی صوفوں پر بٹھا دیے جاتے اور بیشتر برآمدے میں لکڑی کے کٹہرے سے ٹیک لگائے کھڑے رہتے۔ عام طور پر ان کی باری دیر سے آتی، اس لیے وہ اپنے آپ کو مصروف رکھتے۔ پہلے دانتوں سے ناخن تراشتے، پھر ناک میں انگلیاں دیتے رہتے، اس کے بعد مہنگی بیڑیاں یا سستے سگریٹ سلگاتے جاتے، پھر دیر تک تھوکتے اور کنکھارتے رہتے، یہاں تک کہ گلا خشک ہو جاتا اور وہ کٹہرے سے ٹیک لگائے اونگھنے لگتے۔ ملاقاتیوں کی نشست کے ساتھ ہی میرے کمرے کا دروازہ تھا۔ یہ عام طور پر بند رہتا اور اس کے آگے بھاری پردے پڑے رہتے تھے۔ تیز ہوا یہاں ہمیشہ چلتی، مگر صرف پردے کی سلوٹوں اور میری پیشانی کے شکنوں میں اضافہ کر سکتی تھی۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا، جس کے بیشتر دروازے مستقل بند تھے۔ کچھ دروازے سیاہی مائل گہرے سبز پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے اور بعض کے آگے بھاری بھرکم ابنوسی الماریاں رکھی ہوئی تھیں۔ مجھے تو چوڑے پیندے اور لمبے ڈھانچے والی الماری دیکھتے ہی ملکہ وکٹوریہ یاد آ جاتی ہے، جس کی تصویر کبھی ہر قاعدے اور بت ہر چوک پر مل جاتا تھا۔ میرے دفتر کی آبنوسی الماریوں میں عہد وکٹوریہ کے ان دقیانوسی قوانین کی ضخیم اور مجلد کتابیں پڑی تھیں، جو مدت ہوئی توڑے جا چکے ہیں، بلکہ ان کو توڑنے والے ادارے بھی کئی بار توڑے جا چکے ہیں۔ میں نے ان کی کتابوں سے کبھی استفادہ نہیں کیا، کیونکہ میں قوانین کے سلسلے میں صرف روزناموں کو مستند مانتا ہوں۔ کمرہ بہت بڑا تھا اور اس کے ایک سرے پر کھڑکی کے پاس میں نے میز جما رکھا تھا۔ بسا اوقات میرے ہوتے ہوئے بھی یہ کمرہ خالی خالی سا لگتا، لہٰذا اس احساس کو دور کرنے اور کسی اور احساس کو تقویت دینے کے لیے میں نے سر چارلس نیپیر سے لے کر اپنے پیش رو تک نام ایک خوشنما تختے پر لکھ کر آویزاں کر دیے۔ اسٹور روم سے چند بھدی روغنی تصویریں بھی نکل آئیں اور انہیں بھی دیدہ عبرت نگاہ کے لیے میں نے کمرے میں سجا دیا۔ یہ قد آدم تصویریں ان فرنگیوں کی تھیں جنہیں کبھی ہم قد آور سمجھا کرتے تھے۔ یہ بتانا تو میں بھول ہی گیا کہ اس کمرے کا فرش لکڑی کا تھا۔ ساگوان کے پتلے اور لمبے ٹکڑے اس قرینے سے جمائے ہوئے تھے کہ ان پر دری اور قالین بچھانے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ یہ چوبی فرش مجھے اس کمرے کی سب سے نمایاں خصوصیت معلوم ہوئی اور میں بہت جلد اس سے مانوس ہو گیا۔ اگر میں سر جھکائے فائل دیکھ رہا ہوں اور ایک سایہ کاغذوں پر آ جائے تو میں سر اٹھائے بغیر جانتا تھا کہ شفیق آئے ہیں، دبے پاؤں، پنجوں کے بل سمٹے سمٹائے۔ یہ اس طرح کمرے میں داخل ہوتے کہ ان کی چاپ تک چوبی فرش میں جذب ہو جاتی۔ کھٹ کھٹ کی نپی تلی آواز آتی تو میں سمجھ جاتا کہ محسن علی آئے ہیں۔ یہ ہمیشہ اچھے سوٹ اور نئے بوٹ پہنتے اور بوٹوں کی صرف ایڑیاں استعمال کرتے۔ کبھی کبھی سارا فرش ہلنے لگتا اور لکڑی چٹکنے لگتی۔ میں سمجھ جاتا کہ خان بہادر صاحب آئے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ آپ پہلے کیا کم وزنی تھے جو اب جیب میں جمہوریت کا سنگ بنیاد لیے پھرتے ہیں؟ فرش پر ننگے پاؤں کی سرسراہٹ ہوئی۔ میں نے جان لیا کہ پٹاوار آیا۔ اس نے میز پر ایک چٹ رکھی۔ ملاقاتیوں کا وقت شروع ہونے میں بھی بہت دیر تھی۔
یہ صبح سویرے یہ چٹ لے آنے کا کیا مطلب؟ میں نے غصے سے سر اٹھایا اور سر اٹھا ہی رہ گیا۔ غصہ نہ جانے کہاں چلا گیا۔ چٹ پر ناپختہ قلم سے لکھا تھا شیریں، لیلا اور عذرا۔ چند دنوں سے یہ تین عورتیں مجھے ہر روز ملنے آتی۔ ان تینوں کا کام ایک سی نوعیت کا تھا، اور اگرچہ یہ شہر کے مختلف حصوں میں رہتی تھیں مگر میرے دفتر کے باہر باقاعدگی سے جمع ہوتی اور پھر اکٹھی ہو کر مجھے ملنے آتی۔ ان عورتوں سے میری ملاقات ذرا معمول سے ہٹ کر ہوتی۔ عموماً مہربان دوست تعارف کا ذریعہ بن جاتے ہیں، کبھی بلی کے بھاگوں چھینکا خود ہی ٹوٹ جاتا ہے، کبھی سینما یا سفر میں نشستوں کی ترتیب رنگ لاتی ہے، کبھی ہوٹل یا کلب میں بازی لگ جاتی ہے۔ شہر کی 12 نق سڑکوں پر بھی راہ و رسم کے مقامات آتے ہیں۔ ٹیکسی اور تانگے بھی آپ کو منزل مقصود تک پہنچا سکتے ہیں۔ پکنک گاہوں میں بھی پینگے بڑھانے کا سامان ہوتا ہے۔ سمندر کے کنارے ہر ایک کا دل ڈوبتا اور ڈولتا رہتا ہے۔ نمائش میں تو سبھی نمود کے لیے بے قرار ہوتے ہیں۔ ٹیلی فون کا غلط نمبر ہی بعض اوقات صحیح نمبر نکلتا ہے۔ چند دن ہوئے دفتر کے باہر میدان اور سڑک کو گھیر کر قناتیں اور شامیانے لگائے گئے۔ شامیانوں کے نیچے کرائے کی کرسیاں بچھائی گئیں اور ایک کونے میں چند کرسیوں پر برائے خواتین کی چٹ بھی لگائی گئی۔ سامنے ڈائس سجائی گئی۔ یوں تو یہ عام سی ڈائس تھی مگر اس کی ترتیب کچھ مختلف تھی۔ بیچ میں ایک میز اور کرسی تھی۔ کرسی کی پشت اونچی اور سیٹ گہری تھی۔ میز پر جو 2 گلدان تھے ان میں موسم کے پھول لگے ہوئے تھے مگر جتنے بے موسمی ہو سکتے ہیں وہ میز پوش پر کاڑھے ہوئے تھے۔ ڈائس کے دائیں جانب کچھ لوگ صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور بائیں جانب دفتر سجا ہوا تھا، اور ڈائس کے درمیان مائکرو فون کے تاروں سے بچا کر 3 بڑے بڑے صندوق رکھے ہوئے تھے۔ ایک نیلا تھا، دوسرا پیلا اور تیسرا سبز۔ تینوں میں تالے لگے ہوئے تھے اور تالوں پر مہریں تھیں۔ صبح سویرے لوگوں کا تانتا بند گیا۔ لوگ ہر طرح کی سواری پر آ رہے تھے۔ عام طور پہ وہ سواری کو دور کھڑا کرتے اور پیدل چل کر شامیانے میں پہنچتے۔ کبھی کوئی لمبی کار والا اسے شامیانے کے نزدیک لے آتا اور جو ہی لوگ اسے گھورتے وہ فوراً ہجوم میں گم ہو جاتا۔ لوگ اجلے اجلے کپڑے پہنے تھے، سر ڈھکے ہوئے اور کاندھوں پر چادر یا بڑا رومال ڈالا ہوا تھا۔ شامیانے میں سرگوشیوں کی بھنبھناہٹ اور عطر کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بالآخر مقررہ وقت پر شفیق صاحب نے مائکرو فون سنبھالا اور بولے، خواتین و حضرات، حج کے لیے قرآن اندازی شروع کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اعلان کا بقیہ حصہ درود و سلام میں ڈوب گیا اور نام نکلنے شروع ہوتے رہے۔ پہلے چند ناموں کا سبھی نے خوشی سے استقبال کیا مگر جلدی انہیں اپنی اپنی فکر لاحق ہونے لگی۔ سیٹیں کم تھیں اور عرضیاں زیادہ، اس لیے بامراد کم ہوئے اور نامراد زیادہ۔ صبح سے دوپہر سے پیر سے شام ہونے کو آئی مگر لوگ اسی طرح جمے بیٹھے رہے۔ اماموں کی کلف یا قمیضوں کی استری کا ذکر ہی کیا۔ صبح کے کتنے ہی دمکتے ہوئے آفتاب شام تک غروب ہو گئے اور امیدوں کی کتنی ہی کرنیں شفق رنگ ہو گئی۔ جہاں صبح عطر ہی عطر تھا وہاں دوپہر کو پسینے چھوٹے اور شام کو آنسو بہہ نکلے۔ بالآخر اعلان ہوا، یہ آخری سیٹ تھی، اب قرآن اندازی ختم ہوتی ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہجوم جو دن بھر ضبط کیے بیٹھا تھا آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا اور میں نے کئی آنکھوں سے شعلے نکلتے اور لاوا بہتے دیکھا۔ مجمع چھٹنے لگا۔ کوئی 4 خانہ رومال سے منہ پونچھ رہا تھا، کوئی عرضیاں اور رسیدیں سنبھال رہا تھا، چند انگڑائی لے رہے تھے تو چند ٹانگیں سیدھی کر رہے تھے۔ کچھ لوگ واپسی کے لیے تیزی سے 2-4 قدم بھی اٹھا چکے تھے۔ یکایک خواتین کی نشستوں سے کڑکتی ہوئی بجلی کی طرح آواز آئی، میرا نام کہاں ہے؟ مجھے اجازت کیوں نہیں ملی؟ تم خدا کے احکام پر قانون کی پابندی لگانے والے کون ہوتے ہو؟ یہ پاکستان ہے یا؟ مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ہر شخص کے قدم جہاں پڑے وہیں گڑ گئے۔ سبھی نے مڑ کر اس عورت کو دیکھا جو اب رکنے بھی نہ آتی تھی۔ بلند اور پاٹدار آواز میں اس نے چیخ چیخ کر عمر بھر کی داستان سنا دی۔ یہ سیاہ رنگ کی مکرانی عورت تھی، ڈیل ڈول میں لمبی چوڑی، بھرا بھرا جسم، بڑے بڑے ہاتھ پیر، ناک چھوٹی اور چپٹی، منہ کشادہ اور دانت لمبے، اور اس کی آنکھیں ڈراؤنی تھیں جنہیں وہ دیر تک بغیر جھپکے کھولے رکھتی۔ اس نے بوہروں کی طرح فراک پہنا ہوا تھا جو ٹخنوں کو چھو رہا تھا۔ اس سیاہ پھولدار فراک کے نیچے میلا سا پاجامہ تھا، شاید وہ ننگے پاؤں تھی، مگر اس کے سر پہ جو پھٹا ہوا دوپٹہ تھا اس کی کئی تہوں میں اس نے اپنے جسم کو لپیٹا ہوا تھا۔
وہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح دہاڑ رہی تھی۔ اس نے سینے پر 72 مارنے شروع کر دیے اور اس کے منہ سے کف نکلنے لگا۔ ذرا سی دیر میں اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور ایسا لگا جیسے وہ ابھی اسے زمین پر دے مارے گی۔ میں نے ہمت کی اور اس کے پاس چلا گیا۔ وہ میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہ تھی، اور سنتی بھی کیسے۔ وہ مدت سے ماہی گیروں کے گاؤں میں خاموشی سے زندگی بسر کر رہی تھی، مگر صبر شکر کی بھی تو حد ہوتی ہے۔ 50 برس پہلے وہ ایک جھونپڑی میں پیدا ہوئی۔ اگر اس نصف صدی میں اس کی زندگی میں کچھ ہلچل آئی تو صرف اتنی کہ وہ اس بستی کی ایک جھونپڑی سے نکل کر دوسری جھونپڑی میں آ گئی۔ عمر بھر یوں تنگی ترشی سے گزر کرنے کے بعد اس نے صرف ایک خواہش کی، مگر وہ بھی قانون سے ٹکرا کر حسرت بن گئی۔ وہ مدتوں خاموشی سے سلگنے کے بعد یکایک اپنی مایوسیوں کی مشعل لیے دو جہاں کو آگ لگانے نکل پڑی، اور یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ بہرحال جب گھن گرج ختم ہوئی اور بادل بہہ نکلے تو میں نے اسے کل دفتر آنے کے لیے بڑی دیر کے بعد اس نے وعدہ کیا وہ صبح مجھے دفتر میں ملنے آئے گی۔ بات ختم ہوئی تو کئی لوگوں نے مجھے گھیر لیا اور سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ کوئی جہاز کمپنی کا نام پوچھتا تو کوئی روانگی کی تاریخ، کسی کو زیادہ راہ کی فکر تھی تو کسی کو ہم سفر کی تلاش، کوئی مذہبی مسئلہ پوچھتا تھا تو کوئی سرکاری قانون۔ میں حتی الامکان ضابطے کے مطابق جواب دینے کی کوشش کرتا رہا، جن کے نا تسلی بخش ہونے کا مجھے یقین ہے۔ سوال و جواب نے طول پکڑا اور ہمارے حلقے میں کچھ عورتیں بھی شامل ہو گئیں۔ بیشتر خاموش تھیں، مگر چند ایک تو ان کے حصے کی باتیں بھی کر رہی تھیں، چونکہ لوگ بیک وقت باتیں کر رہے تھے، اس لیے شور کافی تھا۔ یکایک میں نے اس جھرمٹ میں ایک نورانی چہرہ دیکھا اور رک گیا۔ وہ عورت دیر سے مجھے بیٹا بیٹا کہہ کر پکار رہی تھی اور میں اس کی طرف دیکھے بغیر اسے دلاسا بھی دے چکا تھا، اس کی بات سنی جائے گی۔ اب جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ یہ عورت 50 سے اوپر ہو گئی۔ اس نے ایک بےحد میلا ٹوپی دار برقع پہنا ہوا تھا، جس کا تھوڑا سا حصہ اٹھا کر ٹوپی پر رکھا ہوا تھا، باقی گھیر میں اپنی غربت چھپائے کھڑی تھی۔ اس کے پاؤں میں ایک پرانی جوتی تھی جس کی ایڑیاں اس نے بٹھائی ہوئی تھیں۔ اس کا چہرہ جھریوں کے باوجود دمک رہا تھا۔ وہ نچڑے ہوئے سفید بالوں اور آدھے گرے ہوئے دانتوں کے باوجود خوبصورت تھی۔ وہ بےحد گوری تھی، اس کے نقش باریک اور اس کی جلد شفاف تھی۔ منہ کچھ پوپلا اور ہاتھوں کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، بیٹا مجھے ضرور بھیج دے، میں تیرے پاؤں پڑتی ہوں، اللہ تیرا بھلا کرے۔ وہ پنجابی لہجے میں بولتی تھی اور اس کی بوڑھی رگوں میں کشمیری خون دوڑ رہا تھا۔ وہ عورت بولتی کم اور روتی زیادہ تھی۔ جب اس کی ہچکی بن گئی تو میں نے اسے دلاسا دیا اور کہا، صبح میرے دفتر میں آ جانا۔ اس نے آنکھیں اوپر اٹھا کر بڑی سادگی سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ تم کون ہو؟ تمہارا دفتر کہاں ہے؟ کیا کوئی مجھے اندر آنے دے گا؟ اس نے بتایا کہ وہ دفتر سے بہت دور رہتی ہے اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پیدل آئی ہے۔ اس کو کل پھر اتنی مسافت طے کرنی پڑے گی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ رات وہیں دفتر کے باہر سو رہے۔ اس نے نصف صدی میں برتن مانج کر جو پیسے جوڑے تھے انہیں بسوں پر ضائع کرنے کے لیے وہ ہرگز تیار نہ تھی، چونکہ اس کی بوڑھی ٹانگوں نے ابھی زندگی کا بوجھ کچہری روڈ سے لیاری تک اٹھانے جانا تھا۔ اس لیے میں نے اسے جلد رخصت کیا اور صبح وقت پر پہنچنے کی تاکید کر دی۔ جاتے جاتے اس نے مجھے اپنے دونوں ہاتھ کھول کر دکھائے۔ یہ ایک بھیانک منظر تھا۔ 50 سال تک برتن مانجے جائیں تو ہاتھ محض جھاواں بن کر رہ جاتے ہیں۔ ان ہاتھوں سے کمائے ہوئے پیسوں کو بھی شاید ہاتھوں کی میل کہتے ہوں گے۔ بہت سے لوگ جب کئی بار وہی باتیں پوچھ چکے جو دن بھر بار بار لاؤڈ سپیکر پر دہرائی جا چکی تھی تو بھیڑ خود بخود چھٹنے لگی۔ میں نے سوچا اب کوئی کام باقی نہیں، اور تھوڑے بہت لوگ جو ادھر ادھر کھڑے ہیں وہ محض میری رخصت کے منتظر ہیں، اس لیے مجھے چلنا چاہیے۔ میں نے ایک ہی قدم اٹھایا تھا کہ کسی نے سامنے سے راستہ روکا۔ ایک اور عورت ہاتھ میں کاغذات لیے کھڑی تھی۔ اس نے صرف میری طرف دیکھا اور آنکھیں نیچی کر لیں۔ وہ اپنی سوتی ساری کے پلو سے انہیں خشک کر رہی تھی، مگر وہ خشک ہونے میں کب آتی تھی۔ یہ ادھیڑ عمر کی سانولی سلونی سی عورت تھی، اور اس کے ہاتھ میں پلاسٹک کا معمولی سا پرس اور دوسرے میں ٹاٹ کا صاف سا تھیلا اور کچھ کاغذات تھے۔ میں نے سر جھکایا تو نظر اس کی کم قیمت اور پرانے ڈیزائن کی سیاہ گرگابی پر ٹھہر گئی۔ میں نے پوچھا، آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس کی گویائی جواب دے چکی تھی، اس لیے میرا سوال اس اندھیرے میں کھو گیا۔ ایک طویل لمحے کے بعد
اس نے نمناک پلکیں اور سرخ آنکھیں اوپر اٹھائیں تو میں نے آہستہ سے کہا، اچھا تو آپ بھی صبح دفتر میں مل لیں۔ اس نے خاموشی سے راستہ چھوڑ دیا، میں دفتر کی عمارت میں داخل ہو گیا۔ شام پڑ چکی تھی، عمارت میں کافی اندھیرا تھا اور صرف 2-4 چندھے بلب چوکیداری کر رہے تھے۔ بوجھل قدموں کی چاپ برآمدے اور سیڑھیوں سے ہوتی ہوئی کمرے تک میرا پیچھا کرتی رہی۔ اس اجنبی آواز سے گھبرا کر میں رک گیا۔ سامنے دیوار پر سر چارلز نیپیر کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ یہ وہی سر چارلز ہیں جس نے سندھ فتح کرنے پر حکومت کو تار برقی سے اطلاع دی تھی کہ آج مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا ہے۔ یہ تینوں عورتیں اس واقعے کے بعد روز میرے دفتر آتی تھیں اور آج بھی انہیں آنا ہے، لیکن یہ چٹ جو پٹے دار ابھی میں اس پر رکھ گیا ہے، اس پر جو نام لکھے ہیں وہ ان کے تو نہیں ہیں۔ میرے پاس تو محمد بی بی، برکت بی بی اور بیگم روشن دین آیا کرتی ہیں۔ یہ شیریں، لیلا اور عذرا کون ہیں؟ میں نے پٹے دار کو اشارہ کیا کہ انہیں اندر بھیج دو، اور خود کسی فائل میں گم ہو گیا۔ چوبی فرش سے کٹ کٹ کر مہین مگر واضح آوازیں اٹھنے لگیں، اونچی ایڑیاں، اور وہ بھی آہنی 2-4 نہیں بلکہ 6 عدد فرش پر چل رہی تھیں، لہٰذا وہ پکار پکار کر ان کے آنے کی خبر دے رہا تھا۔ یہ 24 فرش خاکسار سہی مگر جہاں دیدہ ہے۔ آوازیں بند ہوئیں، میز پر کچھ تو سایہ بڑھا اور کچھ خوشبو کے جھونکے آئے۔ میں نے ان جھونکوں کو کرسی پیش کی اور فائل مکمل کرنے کے لیے چند لمحے مانگے۔ میں بظاہر فائل میں گم تھا اور دراصل اسی ادھیڑ بن میں لگا تھا کہ یہ کون ہے اور کیا چاہتی ہیں۔ شیریں، لیلا اور عذرا تینوں جوان تھیں، یہ یوں کہیے ایک نوخیز، ایک نوجوان اور ایک جوان تھی۔ محتاط اندازے کے مطابق ایک 17 برس، دوسری 20 اور تیسری 25 کی ہوگی۔ شیریں سب سے بڑی تھی، گدرے جسم، بڑے بڑے کولہوں اور گول چہرے والی۔ اس نے سرخ ریشمی ساری کے نیچے بغیر آستین کا مختصر سا بلاؤز پہنا ہوا تھا، اور اس کے گورے بدن کی ایک ایک قاش بلاؤز اور جمپر کے درمیان پھنسی ہوئی تھی۔ اس کے بال کٹے ہوئے اور ناخن بڑھے ہوئے تھے۔ اس نے لاپرواہی سے ساڑی کا پلو یوں ڈالا ہوا تھا جیسے ایک ہی وقت میں خود اعتمادی اور خود نمائی کا مظاہرہ کر رہی ہو۔ اس کے سینڈل، پرس، رسٹ واچ، نیل پالش اور لپسٹک سبھی کا رنگ ایک تھا، اور یہ موزونیت اس کی جاذبیت کو بڑھا رہی تھی۔ لیلا سانورے رنگ اور تیکھے نقشوں والی لڑکی تھی۔ اس نے چست قمیض اور تنگ شلوار کے ساتھ گلے میں بلدار دوپٹہ ڈالا ہوا تھا۔ اس کی گردن سراہی دار اور انگلیاں مخروطی تھیں۔ اس کا جسم اگر مصور کے لیے تھا تو کمر شاعر کے لیے۔ اس کے ہاں سامنے سے بال گھنگریالے تھے مگر اس نے اصلی بالوں کی نقلی چوٹیاں باندھی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے گرد سبز ہالہ بنا ہوا تھا اور سیاہی کی ایک لکیر آنکھوں کے گوشے سے نکلی ہوئی تھی۔ اس نے بھویں نوچی ہوئی تھیں اور وہاں سیاہ پینسل سے ایک محراب بنائی گئی تھی۔ نہ اس کی پلکیں اپنی تھیں نہ ہی ناخن۔ معلوم نہیں اور کیا کچھ مصنوعی ہوگا، مگر مجموعی طور پر وہ ایک ایسا موزوں مصرع تھی جسے دیکھ کر ہر ایک کو گرہ لگانے کی سوجھے۔ رہی عذرا تو وہ دبلے جسم اور گورے رنگ کی لڑکی تھی۔ اس نے سیاہ جین اور پیلا بلاؤز پہنا ہوا تھا اور سارے بال پیچھے لے جا کر پونی ٹیل بنائی ہوئی تھی جن میں ایک سنہری چلہ جھلملا رہا تھا۔ اس نے جالی کا ایک شاپنگ بیگ گود میں لیا ہوا تھا جس میں چاکلیٹ کا ڈبہ رکھا ہوا تھا۔ یہ تینوں لڑکیاں بڑے اطمینان سے میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے جس کی طرف دیکھا وہ مجھے بھری ہوئی 2 نالی بندوق نظر آئی۔ ان کی نگاہیں بے باک تھیں، باتیں وہ البتہ رک رک کر بڑی ادا سے کرتیں۔ ان کے معنی خیز جملے بھی ادھورے تھے جنہیں پورا کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھتیں، پھر دیر تک مسکراتی رہتیں۔ کبھی کبھی مسکراہٹ گوشہ چشم سے پھسل کر ہونٹوں تک پہنچ جاتی۔ خون کبوتر میں لتھڑی ہوئی قاشیں جدا ہوتیں اور موتیوں کی لڑیاں جگمگا اٹھتیں۔ جب گفتگو شروع ہوئی تو میں نے رسمی انداز میں پوچھا، میں آپ کی کیا خدمت ادا کر سکتا ہوں؟ جواب میں وہ مسکرا دیں اور ایک نے کہا، ہاؤ سویٹ آف یو۔ میں ابھی سنبھلا نہ تھا کہ شیریں بولی، خدمت تو ہمیں کرنا چاہیے جو آپ کے پاس چل کر آئے ہیں، ہمیں آپ سے کام ہے بھی اور نہیں بھی۔ دراصل ہم نے آپ کی شہرت سنی تو یوں بن بلائے آ گئے، وگرنہ شیریں نے جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ ہمیں آپ سے ملنے کا بہت اشتیاق، لیلا نے کہا، اور میں تو صرف آپ کو دیکھنے آئی ہوں۔ عذرا بولی، سنا تھا۔ اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے غیر ارادی طور پہ پی اے سے صرف اتنا کہا، میں کسی کال کے لیے فری نہیں ہوں۔ میں نے ریسیور رکھا تو تینوں لڑکیاں فاتحانہ انداز سے مسکرا رہی تھیں۔ مجھے وہ اچھی لگیں مگر کافی جھنجھلاہٹ ہوئی۔
میں نے اپنے وقت اور گفتگو کے رخ کو ان لڑکیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، یہ سوچے بغیر کہ جس ملاقات کی یہ ابتدا ہو اس کی انتہا کتنی جلد ہو سکتی ہے اور کون کون سے روگ لگا سکتی ہے۔ ہم لوگ دیر تک بڑے خوشگوار ماحول میں گپ کرتے رہے، کافی کا دور بھی چلتا رہا، بات سے بات نکلتی رہی اور ہم ایک دوسرے کے قریب اور قریب تر ہوتے چلے گئے۔ بے تکلفی اور گرم جوشی بڑھتی گئی، قہقہے کمرے میں تیرنے لگے، میرے علم میں خوب اضافہ ہوا۔ شیرین ڈرائیونگ اور سوئمنگ کی شوقین ہے، لیلا پینٹنگ اور پکنک پسند کرتی ہے، عذرا ولایتی چاکلیٹ اور ریڈیو سیلون کی رسیہ ہے۔ یہ تینوں ایک فیشنیبل ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہتی ہیں، ان کے یہاں ٹیلی فون بھی ہے اور 2 موٹریں بھی۔ یہ لوگ ڈنر کے لیے اکثر ایئرپورٹ جاتے ہیں، وہاں رات گئے تک مختلف ملکوں سے آئے ہوئے طرح طرح کے مہمانوں اور ان مسافروں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ چند پائلٹ ان کے جاننے والے ہیں، جب ان کے جہاز آتے ہیں تو پھر یہ صبح سے پہلے واپس نہیں آ سکتی۔ شیرین نے بتایا کہ اسے ایکٹر اور پائلٹ بہت پسند ہیں۔ لیلا کرکٹ کے کھلاڑیوں پر جان دیتی ہے اور عذرا کا ہیرو صرف جمی ہے۔ جمی کے بارے میں بات ہنسی میں ٹل گئی اور میں یہ جان نہ پایا کہ وہ کالج کا لڑکا ہے یا کوئی اور چیز۔ یہ تو ظاہر تھا کہ تینوں لڑکیاں کھاتے پیتے اور آزاد گھرانے کی تھیں اور باہر اور ماڈرن کہلا سکتی تھیں۔ عمر کے لحاظ سے ان کا تجربہ کہیں زیادہ وسیع اور گہرا تھا۔ وہ نیمواں آنکھوں، متبسم لبوں اور ادھورے جملوں کے اثر سے واقف تھیں اور ان کا برمحل استعمال کر لیتی تھیں۔ دیر تک وہ مکڑی کی طرح ایک نقرئی جال بنتی رہتی اور میں سب کچھ جانتے بوجھتے اس میں پھنستا رہا۔ 2-1 بار جی کڑا کے میں نے اس جال سے نکلنے کی کوشش بھی کی، مگر ہر کوشش عذرا کے ہونٹوں، لیلا کی زلفوں اور شیریں کے ننگے پیٹ کی قاش سے ٹکرا کر ناکام ہو گئی۔ وہ چلنے کے لیے تیار ہوئیں، میں بھی تعظیماً کھڑا ہو گیا۔ رخصتی کلمات کے ساتھ میں نے ان سے ہاتھ ملا رہا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ وہ آخر کس کام سے آئی ہیں، اور وہ تینوں یکایک غمگین بننے کی کوشش کرنے لگیں۔ انہوں نے سرداہ بھری اور کہا ہم بڑی دکھی ہیں اور آپ سے بڑی امیدیں لے کر آئی ہیں۔ میں نے کام کی نوعیت پوچھی تو عذرا بولی پہلا وعدہ کیجئے کہ کر دیں گے۔ میں نے سوال دہرایا تو لیلا نے کہا معمولی سی بات ہی تو ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا تو شیریں نے بات پوری کر دی، دیکھیے نا ہماری ممی کو جیل ہو گیا ہے، آپ سپرنٹینڈنٹ کو کہہ دیں انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں ایک طویل سکتے کے بعد سنبھلا اور صرف اتنا پوچھا جیل کیوں ہو گیا؟ معلوم نہیں کس نے جواب دیا کہ اسمگلنگ کا کیس تھا، تھوڑا سا سونا اور کوکین بنگلے سے نکلی تھی۔ وہ رخصت ہوئیں تو میں نے پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالے اور گہرا سانس لیا۔ میز پر کافی کی خالی پیالیاں پڑی تھیں، ایش ٹرے میں شیریں نے سگریٹ کے جو ٹکڑے پھینکے تھے ان سے دھواں نکل رہا تھا، شیلف پر فائلیں جمع ہو گئی تھیں۔ کلاک پر نظر پڑی تو مجھے حیرت ہوئی کہ وقت دبے پاؤں اتنا آگے نکل گیا ہے۔ پٹے دار نے سلام کیا، میز پر ایک چٹ رکھی، میں نے بڑی بے دلی سے اس پر نگاہ ڈالی، لکھا تھا محمد بی بی، برکت بی بی اور بیگم روشن دین۔